السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کل میں نے ایک کلام بنا کر کے فیس بک پر تحریر کی شکل میں اپلوڈ کیا ہے۔ ارشاد احبہ ہے، ارشاد احبہ ناطق ہے کہ میں اسے اپنی زبان سے پڑھ دوں، اور کچھ اگر مغلق ہے تو میں نے جو مرادات اس میں رکھے ہیں وہ پیش کر دوں۔ تو ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ آپ کی بزم خدمت میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے کچھ 12 اشعار ہیں اس میں، بالکل کل وہی بنایا میں نے۔ ایک اور بات دھیان میں رکھیں کہ اچھا لگے تو وہ انگوٹھا جو پیش کرتے ہیں نا، وہ کوئی عام سیاسی وغیرہ باتیں ہوں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، تقبل اللہ، یہ سب جملے لکھیں۔ لکھنے کا بھی ثواب، بولنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب ماشاء اللہ ہوگا۔ خیر، تو آئیے سنتے ہیں الحمدللہ کہ کیوں کہا میں نے صاحب البیت ادرا معافی ہے، کیونکہ اشعار کا مالک جانتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کے اندر اسرار رموز کیا ہیں۔ چاہتا ہوں میں خود پیش کر دوں، آپ توجہ سنیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب آپ سنیں توجہ سے، مطلع حاضر خدمت ہے۔ آ گئے قبلہ دو جہاں، آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ گئے قبلہ دو جہاں، آ گئے، آ گئے قبلہ دو جہاں، آ گئے غمزدہ محسن انس و جاں، آ گئے غمزدہ، غم کو دور کرنے والے، غمزدہ محسن انس و جاں، آ گئے۔ اور دوسرا شعر دیکھیں، آسمان کے ساتوں طبقات، زمین کے ساتوں طبقات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تحت یہ شعر سنیں۔ اور وخاتم النبیین کا ترجمہ مہر پیغمبراں، مہر پیغمبراں۔ سارے طبقات ارض و سما کے لیے، یہ بحر متدارک ہے، فاعل 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 فاعل۔ امام اہل سنت کا وہ مشہور زمانہ سلام کلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ فاعل جان رح فاعل، مت پہ لا فاعل کھوں سلام فاعل۔ وہ اس زمینی حقیقت میں یہ شعر سنے، علم عروض تھا، اشارہ کر دیا میں نے۔ سارے طب فاعل قات ار فاعل دو سما فاعل کے لیے فاعل، سارے طبقات ارض و سما کے لیے، سارے طبقات ارض و سما کے لیے، لو
سنو مہر پیغمبراں آ گئے، ہاں سنو مہر پیغمبراں آ گئے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سارے جہان کے لیے ہے یہ۔ اور آگے دیکھیں، حضرت آدم سے عیسیٰ تلک سب کے سب، حضرت آدم نہ پڑھیں جو لکھا گیا ہے، دھیان رکھیں، حضرت آدم، اس کا حضرتا فاعل یہ ہوگا، اس کی تختی یہ ہوگی، حضرت آدم سے عیسیٰ تلک سب کے سب منتظر تھے وہ جانے جہاں آ گئے، منتظر تھے وہ جانے جہاں آ گئے، وہ سب منتظر تھے، اس سے تعلق ہے مفہوم کا، جس کے منتظر تھے وہ جانے جہاں آ گئے۔ سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قل هو اللہ احد، یہ سب کا مفہوم دیکھیں، وحدت کی شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق کل جہاں جن کا مداح ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا لک وزرک، کیا کہنا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، سب تو تعریفی ہے، مدحت مصطفیٰ قرآن ہے۔ خالق کل جہاں جن کا مداح ہے، خالق کل جہاں جن کا مداح ہے، شان وحدت کے اعلیٰ نشاں آ گئے، شان وحدت کے اعلیٰ نشاں آ گئے، فیما انت من ذکرہا، شان وحدت کے اعلیٰ نشاں آ گئے۔ میرے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، کیا کہنا، حبیب کے کہے ہوئے پر لوگ مانیں گے تو وحدت پوری ہوگی، شان وحدت کے اعلیٰ نشاں آ گئے۔ اور دیکھیں یہ تو اور عمدہ شعر ہے، مصدر کل جہاں، مصدر کل کمالات حسن و بہا، حسن تو سمجھ رہے ہیں، مصدر صادر ہونے کی جگہ ہے، جہاں سے صادر ہو، ظاہر ہو، نکلے، بہا قیمت، یہ مصدر ہے، ابہا اس میں تفضیل، درر کی صفت عموماً آتی ہے، قیمتی موتی، خوبصورتی کے معنی میں بھی، بہاء الدین، خواجہ بہاء الدین نقشبند، بہاء الدین، دین کی قیمت، دین کا حسن، دین کا نکھار، دین کی خوبصورتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و بہا کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب آپ کی شان مصدریت کی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، توجہ سنیں، مصدر کل کمالات حسن و بہا، مصدر کل کمالات حسن و بہا، مصدر کل کمالات حسن و بہا، رب کی مرضی کے شایان شاں آ گئے، اللہ چاہتا ہی تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رضا اللہ خود چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ساری خدا، کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضا، میرے حبیب سب چاہتے ہیں میری رضا، میں چاہتا ہوں آپ کی رضا، تو رب کی مرضی کے شایان شان یہی ہے کہ کل کمالات، جن کو بھی کمال ملے وہ کمالات کے مصدر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دوں، یہیں سے ملے۔ واہ واہ، اور سب سے خوبصورت شعر جو میرے لیے ہے علمی دنیا میں، دیکھیں آپ،
ڈر تھا اس کے ڈر تھا اس کا، اعلی حضرت کا وہ شعر اب ہو گیا روز جزا، اسی سے وہ مفہوم کا اخذ ہوا ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خیر، ڈر تھا اس کا کیا ہوگا روز جزا، ڈر تھا اس کا کیا، ڈر تھا اس کا کیا ہوگا روز جزا، ڈر تھا اس کا کیا ہوگا روز جزا۔ مصرع ثانی سننے سے پہلے دفعتاً مانے اچانک، فکر منفی یہ سوچ رہا تھا، لیکن نبی کی تعلیمات، امید مصطفیٰ اور اب کی رحمت للعالمینی، اللہ کا رحمان و رحیم ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ اِنَّا لَنَسُوءُكَ فِي أُمَّتِكَ، یہ اللہ پاک نے حبیب سے وعدہ لیا، امت کو دکھ نہیں دیں گے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے، اپنے کاندھے پر گناہوں کا بوجھ لیے ایسا ڈر ہو رہا تھا، لیکن دھیان ہی نہیں، تھوڑی سی ظاہری طور پر بے توجہی تھی۔ دفعتاً توجہ آئی اور کہا نہیں، یہ سوچ تیری منفی ہے، فکر منفی، اب سمجھ گئے، یہ سوچ تیری منفی ہے، یہ نگیٹو سوچ ہے۔ سن، پازیٹو سوچ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ تو لفظ ہاں پر غور کریں، بٹ کے معنی میں بولتے ہیں ہاں، یس۔ ڈر تھا عصیاں کا کیا ہوگا روز جزا، دفعتاً فکر منفی میں ہاں آ گئے، دفعتاً فکر منفی میں ہاں آ گئے۔ کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ یہ مت سوچ، یہ سوچ۔ تو یہ لفظ یہ سوچ، یہ لفظ ہاں، پازیٹیوٹی۔ دفعتاً فکر منفی میں ہاں آ گئے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ حدیث پاک میں نبی کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم۔ خیر، اس سے پہلے ایک اور شعر، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس میں قافیہ ہے میرا رازداں، اندر کی بات جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات جانتے ہیں۔ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے اندر کی کیفیت بھی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ روشن ضمیری ہے نبی جان سے بھی زیادہ قریب، نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ہے نبی جان سے بھی زیادہ قریب، ہے نبی جان سے بھی زیادہ قریب، مومنوں با ادب رازداں آ گئے، مومنوں با ادب رازداں آ گئے، مومنوں، نبی اولی بالمؤمنین کی قید ہے، مومنوں با ادب رازداں آ گئے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، مومنوں با ادب رازداں آ گئے۔ اب وہ سورہ توبہ جو کہا 128، عزیز علیہ، 5 اوصاف اس میں عزیز، رعوف، رحیم، حریص بھی ہے۔ کریم کا بھی پیمانہ ملے گا عزیز علیہ ما عنتم ہی سے۔ تو آپ دیکھیں یہ اوصاف مصطفیٰ، اور یہ شرک شکن عقیدہ ہے۔ اللہ کی صفت یہ جتنی بھی آ رہی ہے، یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، مصطفیٰ کی صفت عطائی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، توجہ سنیں۔
وہ عزیز و کریم و رؤوف و رحیم. بابیا خاص طور سے سنیں. وہ عزیز و کریم و رؤوف و رحیم، سب اللہ کی شان ہے نا. اللہ عزیز، اللہ رؤوف، اللہ رحیم. دیکھیے قرآن پاک کا حوالہ دیا میں نے. وہ عزیز و رؤوف و رحیم و کریم. وہ عزیز و کریم و رؤوف و رحیم. وہ عزیز و کریم و رؤوف و رحیم، بن کے ہم سب کی خاطر اما آ گئے. امن و اما بن کر آئے میرے آقا. بن کے ہم سب کی خاطر اما آ گئے. آ گئے قبلہ دو جہاں آ گئے. اور میرے آقا امام اہل سنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. اسی سے اخذ کرتے ہوئے مفہوم اس بحر متدارک وزن پر میں نے یہ شعر لکھا ہے. وہ سراپا عطا ہم سراپا خطا. تخیل میرا ہے لیکن ترجمانی میں پوری اہل سنت و جماعت کی کر رہا ہوں. وہ سراپا عطا ہم سراپا خطا. وہ سراپا عطا ہم سراپا خطا. وہ سراپا عطا ہم سراپا خطا، لیکن سب کی امید کے غیب داں آ گئے. ہم سب کی امید کیا ہے میرے آقا جانتے ہیں. سب کی امید کے غیب داں آ گئے. آ گئے قبلہ دو جہاں آ گئے. غمزدہ محسن انس و جاں آ گئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا. مہرباں قافیہ. ہیں تو سارے جہاں کے لیے وہ رسول. سورہ انبیاء آیت نمبر 107. ہے تو سارے جہاں کے لیے وہ رسول. ہے تو سارے جہاں کے لیے وہ رسول. فضل رب ہے یہاں، اشارہ سمجھے. فضل رب ہے یہاں مہرباں آ گئے. فضل رب ہے یہاں مہرباں آ گئے. دو شرف حاصل ہے ہمیں. ایک تو حضور کی رحمت للعالمین، حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہے، اس میں بھی ہم شامل ہیں. اور حضور ہر جہان میں اس جہان کو ترجیح دیا. یہ دو شرف ہمارے لیے بھی آئے، ہمارے پاس بھی آئے. امت مبارک ہو، مبارک ہو. اللہ پاک اپنے حبیب پاک کی عظیم الشان شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فضل رب ہے یہاں، یہاں پر غور کریں. فضل رب ہے یہاں یعنی ہمارے یہاں. مہرباں آ گئے رؤوف، مہرباں آ گئے. آ گئے قبلہ دو جہاں آ گئے. اور یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی فکر انگیز شعر ہے اور بالکل برجستہ ہے اور نیڈ آف دی اوور، وقت کی ضرورت ہے. ہم سب کو کیسے کیا کس طرح سے توجہ دھیان دیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ کے تحت یہ شعر سمجھیں کہ اللہ پاک نے اپنی مغفرت
اپنی توبہ کی قبولیت اور رحم و کرم ڈیپینڈنٹ رکھا ہے بارگاہ رسالت میں، وسیلہ مصطفیٰ جس کو کہیں، در رسول پہ حاضری ہوگی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں انٹری ہوگی، آقا سفارش کریں گے، پھر جا کر لوجد اللہ تواب الرحیمہ، توبہ کی بھی قبولیت کی سند ملے گی اور رحم و کرم کا بھی فیضان جاری ہوگا خدا کی بارگاہ سے۔ تو گویا خدا کا کیا یعنی توحید کا کیا عقیدہ ہے سمجھیں۔ میرے محبوب بخشوں گا میں تو انہیں، 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 جو تیرے در کے ہو، جو تیرے در کے ہو کے یہاں آ گئے، جو تیرے ہو کے در نہیں، جو تیرے ہو کے میرے یہاں آ گئے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو تیرے ہو کے تیری بارگاہ کے ہو کے میرے یہاں آئیں گے میں ان کو بخشوں گا، میرے محبوب بخشوں گا میں تو انہیں، جو تیرے ہو کے میرے یہاں آ گئے، جو تیرے ہو کے میرے یہاں آ گئے۔ آخری شعر میرے اعلیٰ حضرت کے اس آخری سلام کے شعر، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی امام اہل سنت کہنا چاہتے ہیں محشر میں کاش خدمت کے قدسی یعنی فرشتے جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، حضور سے جلوہ افروز ہوں گے، آ رہے ہوں گے اور سب استقبال کر رہے ہوں گے فرشتے، تو ایسے وقت میں امام اہل سنت کہتے ہیں میں جب تنہا کھڑا رہوں گا تو اس وقت فرشتے کہہ دیں کاش کہ احمد رضا اکیلے کیوں ہوں، آؤ 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 تم بھی پڑھو، واہ واہ، بس اسی سے اخذ کرتے ہوئے یہ شعر میں نے جو آخری شعر ہے اور مقطع کا شعر ہے، یاد رکھیے گا، انگوٹھا مت دیجیے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ جو فرشتے ہیں معمور خدمت پہ وہ، جو فرشتے ہیں معمور خدمت پہ وہ، بول دیں نیرے خستہ جاں آ گئے، بول دیں وہ فرشتے نیرے خستہ جاں آ گئے، قبلے دو جہاں آ گئے۔ مجھے امید ہے اب جو فیس بک پر آپ لوگ دیکھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ اب مزہ بھی آئے گا، میں انشاءاللہ اس کو بھی اپلوڈ کروں گا۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی خدمت کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔